کہ اکثر اوقات آپ ایک جملہ بولتے ہیں کہ کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور ہے۔ یہ جملہ انتہائی اثر انگیز ہے، لیکن بعض حلقوں کی جانب سے اس پر ایک جذباتی اعتراض اٹھایا جاتا ہے کہ خدا تو سب کا ہی ایک ہوتا ہے، تو پھر دو خداؤں کا کنسیپٹ کیا ہے یہ؟ سر خدا سب کا ایک ہے، رسول سب کا ایک ہے، تو آپ لوگوں نے فرقے کیوں بنائے ہوئے ہیں؟ یہ تو ہم آپ کو بتا رہے تھے، آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ سب کا خدا ایک ہے۔ یہ ہم نے ایک محاورتاً بات کی تھی، یہ ان معنوں میں نہیں تھا۔ خدا تو ہندوؤں کا بھی وہی ہے، چاہے وہ بھگوان کہہ کے پکار رہے ہوں، گوروں کا بھی وہی ہے کرسچنز کا، چاہے وہ گاڈ کہہ کے پکار رہے ہوں، مسلمانوں کا بھی وہی ہے چاہے وہ اللہ کہہ رہے ہوں۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ جن تعلیمات کے ساتھ خدا کا تعارف آپ کو پیش کیا گیا نا، وہ تعلیمات اللہ اور اس کے رسول کی نہیں ہیں، وہ تعلیمات آپ کے بزرگوں کی ہیں۔ اور اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات میں جس خدا کا تعارف کروایا گیا ہے نا، اس کی وہ کوالٹیز نہیں ہیں جو یہ ہیں۔ مجھے بتائیں، کیا مشرکین عرب جو ہے اللہ کو نہیں مانتے تھے؟ مانتے تھے، قرآن میں جگہ جگہ آتا ہے۔ ان سے پوچھو زمین و اسمان کسی، وہ کہتے تھے اللہ نے۔ کون ہے جو مردے کو زندہ کرتا ہے؟ وہ کہتے تھے اللہ نے۔ ٹھیک ہے جی، تو اینڈ پہ جا کے اللہ تعالیٰ مانتا ہے، پھر یہ کہاں بھٹکے جا رہے ہیں؟ اللہ کو تو مانتے تھے، تو اگر وہ اللہ کو مانتے تھے تو کیوں یہ نازل ہوا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم کرتے ہو؟ تو وہ کس کی کرتے تھے؟ اسی اللہ کو مانتے تھے نا، طواف کعبہ اللہ کے لیے ہی کرتے تھے نا۔ تو کیا نبی علیہ السلام یہی کہہ رہے تھے؟ نبی علیہ السلام وہی کہہ رہے تھے کہ جس کا تعارف میں کرا رہا ہوں وہ خدا اور ہے، اور جو تم نے، تمہارے بابوں نے تمہیں بتایا وہ خدا اور ہے۔ مراد یہ کہ اللہ کو کی کوالٹیز وہ ماننی ہے جو وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ انٹروڈیوس کروا رہے ہیں۔ ان معنوں میں یہ کہتا ہوں۔ اور اس کو سپورٹیو ایک وہ آیت بھی آپ لے سکتے ہیں سورہ یونس کے اندر، وہ تو بڑی کریٹیکل آیت ہے یہ۔ اس آیت کے بعد تو ان کو مزید 14 طبق ان کے روشن ہو جائیں گے۔ شروع میں ہی آتی ہے، آیت نمبر ہے 18، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، یہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا ان ہستیوں کی، مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، جو تو نہ ان کو نفع دے سکتی ہیں، نہ نقصان دے سکتی ہیں، نہ نفع۔ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور بہانہ یہ کرتے ہیں کہ یہ جو ہستیاں جن کو ہم اللہ کے ساتھ اور الہ کے طور پہ پوج رہے ہیں، یہ اللہ کے حضور ہمارے سفارشی ہیں۔ اس کا مطلب اللہ کو مان رہے ہیں، تبھی تو کہہ رہے ہیں یہ چھوٹے خدا ہیں، ان کے ذریعے بڑے خدا تک پہنچیں گے۔ تو پھر کیوں یہ کہا گیا کہ جس رب کی تم عبادت کرتے ہو میں نہیں کرتا، لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، اور جس کی میں کرتا ہوں اس کی تم نہیں کرتے ہو؟ تو کیا نبی اسلام بھی کہہ رہے تھے دو خدا اللہ کے؟ نہیں، وہ کوالٹیز نہیں ہیں جو تم کر رہے ہو۔ تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے حضور ان کو شافع مانتے ہیں۔ قل اتنبئون اللہ بما لا يعلم فی السماوات ولا فی الارض، کیا تم اللہ کو وہ بات بتا رہے ہو جو کہ اللہ کے علم میں تو نہیں ہے آسمانوں اور زمین میں؟ تو مجھے بتائیں، اللہ کے علم میں آسمانوں اور زمین میں کوئی چیز ایسی ہے جو علم میں نہیں ہے؟ تو قرآن کیوں کہہ رہا ہے؟ مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ بھی میرے نالج میں کوئی ایسی اور ہستی نہیں جس کو میں نے اپنا نائب کے طور پہ بنایا ہو، چھوٹا آلہہ۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک انداز ہے بات کرنے کا کہ اللہ کے علم میں تو کوئی نہیں ہے، تمہارے علم میں ہے تو بتاؤ اللہ کو۔ مراد یہ کہ اللہ کے علم میں ہے، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ تو سر یہ جو ہم کہتے ہیں نا کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا اور، اس کا یہ مطلب نہیں کہ خدا دو ہیں، اس کا مطلب یہ کہ آپ جس خدا کا تعارف کرا رہے ہیں وہ والا نہیں ہے جو خدا کے ریپریزنٹیٹو امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کروایا۔ اس میں تو یہ تو میرا فیوریٹ ٹاپک ہے، گھنٹوں بول سکتا ہوں۔ میں آپ کو کچھ مدنی مثالیں دے دیتا ہوں فی البدی جو میرے دماغ میں اس وقت گردش کر رہی ہیں کہ کتابوں کا خدا اور بابوں کا خدا اور۔ کیونکہ ہم کتابوں میں تو وہ دین ہے جو نبی علیہ السلام دے کے گئے ہیں، ایک وہ دین ہے جو آپ کو بابوں نے بتایا ہے۔ اگر دونوں میچ کر جائیں تو دونوں کا خدا ایک ہوگا، اور دونوں الگ ہو جائیں تو خدا ویسے تو ایک ہوگا لیکن تعلیمات میں وہ ڈیفرنٹ ہوگا۔ مثال کے طور پہ سنن ابی داؤد میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث ہے، سنن نسائی کے اندر، سنن ابن ماجہ کے اندر،
نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعے کا دن تمام دنوں میں سب سے افضل ہے. اس دن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا, اسی دن ان کو موت آئی اور اسی دن قیامت قائم ہوگی. تم جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو, تمہارا درود مجھ پہ پیش کیا جائے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یہ حدیث یہاں ختم نہیں ہوتی ہے, اس کے آگے وہ فرق آنے لگا ہے, بابوں کا خدا اور کتابوں کا خدا اور. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب آپ مر جائیں گے اور آپ کی ہڈیاں مٹی میں مل جائیں گی تو کیا آپ پہ اس وقت بھی درود پیش ہوگا؟ اس کے جواب میں تو آنا چاہیے تھا 295C. وہ بابے تو لگاتے ہیں, آپ سوال کر کے دیکھ لیں. لیکن سر 295C نہیں آئی, کیونکہ وہ کتابوں کے خدا کا تعارف کروانے والی ہستی تھی اور کتابیں امت کو دے کے جا رہی تھی. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے مٹی کے لیے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے. اس سے آپ علیہ السلام نے نہ کوئی غصہ کھایا, کوئی اور الفاظ موجود نہیں ہے کہ آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا, یہ ہو گیا وہ. آپ نے ایک عقیدے کی بات بھی بتا دی. آپ مجھے بتائیں, آج کوئی مسلمان کسی مولوی سے جا کے کہہ سکتا ہے کہ بھی نبی علیہ السلام تو قبر مبارک میں ان کی ہڈیاں مٹی میں مل چکی ہیں, تو ہم یہ جو سلام عرض کرتے ہیں یہ کیسے آپ تک پہنچتا ہے؟ تو وہ کیا اس کے ماتھے پہ بل نہیں آئے گا؟ لیکن ہمارے سامنے کیسے کیسے لوگ آتے ہیں دہریہ قسم کے بھی, آ کے سوال کرتے ہیں ہمارے ماتھے پہ بل نہیں آتا. اس لیے کہ دائی کا یہ کام نہیں ہے کہ غصہ کھائے, اس کا کام ہے کہ وہ جو وسوسے اس وقت کی پریزنٹ ورلڈ میں چل رہے ہیں ان کو ایڈریس کرے. تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بابوں کا خدا اور ہے یا یہ چیک کرنا ہے, تو یہ آپ حدیث لے کے جا کے اس حدیث کو آپ ذہن میں رکھیں اور آپ حدیث بیان کیے بغیر ڈائریکٹ اس طرح کا سوال کریں. اگر آپ واپس آنے میں کامیاب ہو گئے تو ہم انشاءاللہ آپ کو یعنی ہار ڈال کے ریسیو کر لیں گے کہ ہاں جی آپ کی بات ہضم ہو گئی ہے. یہ ان کا یعنی ظرف ہی نہیں ہے. اس طریقے سے بخاری مسلم میں حدیث ہے, دونوں میں نبی علیہ السلام نے ظہر یا عصر کی نماز تھی, ایک دفعہ 2 رکعت پڑھا کے سلام پھیر دیا. اچھا, نماز سلام پھیر کے آپ مسجد سے باہر نکلے. جب نکل رہے تھے تو ایک صحابی جن کا نام تھا ذو الیدین, 2 ہاتھوں والا, 2 ہاتھ تو ساروں کے ہوتے ہیں, ان کے ہاتھ ذرا بڑے سائز کے تھے, تو ان کا ہاتھ 2 ہاتھوں والا نام پڑا ہوا تھا. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کیا نماز کم ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ چونکہ اس ٹائم علم غیب کا عقیدہ کوئی نہیں تھا یہ والا. ایک تو علم غیب کا عقیدہ جو اللہ سکھاتا ہے وہ تو ٹھیک ہے, ورنہ تو ان لوگوں نے کہا تھا یار نبی علیہ السلام کو وہ تو بھول سکتے ہی نہیں ہے, کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اچھا, اس سے اگلی بات سنیں, نبی علیہ السلام نے اس کے جواب میں کیا کہا, اس سے 50 عقیدے اور کلیئر ہو جائیں گے. آپ نے فرمایا کہ نہ تو نماز کام ہوئی ہے اور نہ میں بھولا ہوں, حالانکہ آپ بھول چکے ہوئے تھے. اگر نماز کام نہیں ہوئی ہے تو پھر آپ نے 2 رکعتیں کیوں پڑھائی تھی؟ بھول گئے تھے, اور آپ کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ میں بھولا ہوں. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. پھر آپ علیہ السلام نے کوئی جذباتی ڈاکٹرائن نہیں کھڑی کی. آپ نے یہ بات کرنے کے بعد پھر آپ کو گمان ہوا کہ ہو سکتا ہے یہ صحیح کہہ رہا ہو. آپ نے باقی صاحب سے پوچھا کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے؟ صاحب نے کہا یا رسول اللہ صحیح کہہ رہا ہے. آپ علیہ السلام فرمایا دیکھو میں بھی ایک انسان ہوں, جس طرح تم لوگ بھولتے ہو میں بھی بھول جاتا ہوں. اگر میں بھول جایا کروں تو مجھے تم اس طرح لقمہ دے دیا کرو. آپ علیہ السلام واپس آئے, آپ نے 2 رکعتیں اور پڑھی, اینڈ پہ سجدہ صاحب کیا, اور پھر فرمایا کہ اگر اس طرح کوئی بھول جائے تو 2 سجدے نکال لے اور اس کے اس کی نماز کمپلیٹ ہو جائے گی. اب آپ اس میں دیکھیں نبی علیہ السلام فرمایا کہ میں نہ بھولا ہوں نہ نماز کم ہوئی ہے, حالانکہ آپ بھول چکے تھے. 4 کی بجائے آپ نے 2 پڑھا دی تھی. اس سے بھی ایک عقیدہ کلیئر ہوا. دوسرا فرمایا میں بھی ایک انسان ہوں, جس طرح تم بھولتے ہو میں ویسے بھول جاتا ہوں. یہ جو انہوں نے کہانیاں کرائی ہیں نا کہ آپ علیہ السلام کو اللہ بلاتا تھا امت کو سکھانے کے لیے, یہ بیچ میں خود ہی ایڈ کر لیا ہوا ہے. آپ نے یہ نہیں فرمایا, آپ نے فرمایا میں باقی انسانوں کی طرح میں بھی بھولتا ہوں. اور یہ پلی لیتے ہیں قرآن کی اس آیت سے سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ. اور وہ آیت تو قرآن کے ناسخ و منسوخ کے بارے میں ہے. یہ نہیں ہے کہ حضور جب بھی بولتے تھے تو اللہ تعالیٰ سکھاتا, مطلب وہ حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بلاتا. جب آپ خود بول کے کہہ رہے ہیں کہ میں بھی باقی انسانوں کی طرح بھول جاتا ہوں,
تو اب آپ نبی علیہ السلام پہ جھوٹ باندھنا چاہ رہے ہیں تو اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لیں. بخاری مسلم کی حدیث ہے جس نے مجھ پہ جھوٹ باندھا تو وہ عام معاملہ نہیں ہے, وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لیں. وہ خود سے ہی نا سٹوریاں ایڈ کر دیتے ہیں. صحیح بخاری میں حدیث ہے نبی علیہ السلام ایک دفعہ فجر کے وقت صحابہ کہتے ہیں نماز پڑھانے آئے, مسجد میں داخل ہوئے تو پھر آپ واپس نکل گئے. تھوڑی دیر بعد آئے تو آپ علیہ السلام کی مبارک زلفوں سے پانی ٹپک رہا تھا. تو آپ علیہ السلام نے نماز پڑھ کے پھر پڑھا کے فرمایا کہ میں جنبی تھا لیکن میں بھول گیا, مسجد میں آ کے مجھے یاد آیا تو میں واپس چلا گیا تو غسل کر کے آیا. میرا اللہ ہم میں سے کبھی شاید کسی کے ساتھ ایسا واقعہ ہوا ہو. تو اب آپ اس چیز سے کسی کی کوئی سمجھیں گے کہ فضیلت ڈاؤن ہو گئی ہے. انسان ہے, انسان کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو فوراً گستاخی کے فتوے لگا دیتے ہیں. تو یہ والے معاملات آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں, لٹھ لے کے تھوڑے مگر ہو جان گے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی شخص محض اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں نہیں جائے گا. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی, شکر ہے 295 سی نہیں دوسرے کہنا تنو شرم نہیں آتی, حضور نو مال دی کے ضرورت ہے, حضور دیتے ادنا غلامہ نو ضرورت نہیں ہوئے گی, وہ اللہ تک پہنچے نے. یہی کہتے ہیں نا, کہتے ہیں وہ نمازیں عبادتیں تو اللہ تک پہنچنے کے لیے ہوتی ہیں, جو پہنچے ہوئے ان کو کیا ضرورت ہے. وہ پہنچے کتنے نہیں اگے جا کے پتہ لگے گا. وہ اتنے نہیں پہنچے ہوئے جتنے تسی سمجھے ہوئے ہو, کدھر اور پہنچے ہیں جتنے بے نمازی پہنچن گے. قالوا لم نکن من المصلین, دوستیوں سے پوچھا جائے گا تم نے کس چیز نے تمہیں دوزخ میں پہنچایا ہوگا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بھی, آپ فرمایا ہاں میں بھی. اچھا حضور علیہ السلام کے بھی ماتھے پہ کوئی بل نہیں آیا. سر جو خدا اورینٹڈ بندہ ہوتا ہے نا وہ اتنا ہی منکسر المزاج ہوتا ہے. یہ آپ کے بابے ہیں جو کہتے ہیں جب تک ہم اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک سارے مرید نہ لے جائیں. کتنے جنت ہی نہیں, کدھر اور ہی لے کے جاؤ گے. یہ تکبرانہ جملے وہ لوگ بولتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس بات کو پورے یعنی وثوق کے ساتھ بیان کیا ہے. آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ہاں میں بھی, لیکن الفاظ کیا ہیں, ہاں میں بھی اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گا جب تک میرے رب کی رحمت مجھے ڈھانپ نہ لے. پورا احاطہ رحمت کا میرے اوپر ہوگا نا. یہ حضور کہتے ہیں چھوڑی بنو تو تھوڑی جی چاہیے دیا, میرے تو امال ہی بڑے اونچے نے. یہ پوائنٹ نوٹ کیا, ایویں جس کو کہتے ہیں تکے دی ضرورت ہے, میں خود ہی ایڈا اونچا ہاں تے چلو تھوڑی جی برکت سے شرک ختم کرنے کے لیے تھوڑی جی رحمت چاہیے. اس سے شائبہ ہو سکتا تھا. آپ نے اپنے آپ کو کتنا نیچے لے گئے. جب تک میرے رب کی رحمت مجھے پوری طرح ڈھانپ نہ لے تو میں بھی جنت میں نہیں جاؤں گا. اس کا مطلب پتہ کیا ہے کہ مجھے بھی رب کی بہت زیادہ رحمت کی ضرورت ہے. ہائے ہائے ہائے, امام الموحدین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی موقع نہیں جانے دیتے. تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ بابوں کا خدا اور ہے اور کتابوں کا خدا اور ہے. یہ دیکھ لیں آپ, فرق دیکھ لیں.